الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز و بزرگو دوستو، ایک بہت اہم ویڈیو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ بھگوا لو ٹریپ، پیار کے جال میں بچیوں کو پھنسا کر کے ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس تعلق سے ایک خاص عنوان سے بات کرنا ہے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پر جو کام ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بچیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں دھو رہی ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں جو لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ ان لڑکیوں کو، بچیوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ شرعی طور پر یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو کر رہی ہیں وہ تو ناجائز ہے، حرام ہے بالکل یقینی طور پر، لیکن جو لوگ ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ بہت دل کڑتا ہے، بہت دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں اور اس بارے میں جو چند موٹی جو ہدایتیں ہیں، شرعی اصول اور ضوابط ہیں، ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو خود بھی سمجھیں، اپنے دوستوں بھائیوں کو بھی ضرور سمجھائیں اور بہت قاعدے سے سمجھائیں اس مسئلے کو۔ اس مسئلے کی اس وقت ہر ہندوستانی کو بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہماری اس وقت دو ذمہ داریاں ہیں جو الحمدللہ اس ٹریپ سے اور اس جال میں پھنسنے سے بچے ہوئے ہیں، ان کو اور ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر عملی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں پھنس گئے ہیں ان کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس وقت میں ان دونوں کو چھوڑ کر کے ایک تیسرے عنوان پر آ رہا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے میں سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ بہت منہ پھٹ طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، برقعے کو بدنام کر رہے ہیں، حجاب کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہی کرو، ان کے ویڈیو بنا کر کے ڈالو۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، وہ کتنی بڑی غلطی پر ہیں وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان بچی کے لیے دوسرے مسلمان غیر محرم سے عشق و معاشقے کا تعلق رکھنا اور خفیہ طریقے سے جو ہے نجی باتوں کو شیئر کرنا اور گپ شپ کرنا، گپے لڑانا، یہ ناجائز ہے۔ تو ایک غیر مسلم کے ساتھ تو یہ بدرجہ اولا اور زیادہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک مسلمان بچی کے لیے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ربط و تعلق رکھنا، عشق و معاشقہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے مسلمان لڑکے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے عشق و معاشقہ لڑائے۔ اس کے بعد ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ مسلمان ہونا یہ اسلام پر احسان نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت آپ کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے اور سب کے لیے ضرورتیں رکھی ہیں اور سب کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں سے انسان کو مستفید کیا ہے اور انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم نے ایک فرد بڑھا کر کے اسلام پر احسان کیا،
یہ بہت جو ہے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اس غلط فہمی کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو غلط فہمی بہت سارے لوگ چلاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام نہ خطرے میں کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسلام کبھی بھی نہ خطرے میں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ایسی چیز ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہی دنیا وجود میں آئی ہے۔ سوال ہے ہمارے اسلام کا کہ ہمارے دل میں جو اسلام ہے وہ کیسا اسلام ہے اور کتنا مضبوط اسلام ہے۔ اگر ہم اس اسلام کو بچا کر کے، ایمان کو بچا کر کے اللہ کے وہاں لے جاتے ہیں تو انسان کی قدر ہے، ورنہ ہمارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اسلام سے پھر جانا، ایک تو ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا، لیکن ایک مسلمان کا اسلام سے پھر جانا یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ کفر سے بڑا گناہ ہے، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی جو ہے چوک ہے اور اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی ایمان سے پھر جاتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو وہ صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی جہنم کا سامان کر دیتا ہے اور عذاب کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو عذاب سے بچائے اور اس کو صحیح بات کی دعوت دے اور غلطی سے روکے۔ یہ ایک مسلمان کا انسانی اور اسلامی تقاضا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی یا کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی بچہ یا بچی کفر کے راستے پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو دعوت و تبلیغ کی جائے، اس کو سمجھایا بجھایا جائے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے خوبصورتی سے، پیار سے سمجھا بجھا کر کے راستے پر واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ جو امر بالمعروف ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ میں ان ساری تفصیلات کو کنارے کر کے جو اس وقت ابھی کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں سے کچھ اہم چیزوں ہیں جن کا یہاں پر ربط و تعلق ہے بتانا چاہتا ہوں، جو سوشل میڈیا کے اوپر بے عنوانی اور بدعنوانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے اکابر نے تبلیغی جماعت کو شروع کیا۔ تبلیغی جماعت کا جو ٹارگیٹ تھا وہ عوام تھے، اور بالکل نادان جاہل عوام جو کچھ نہیں پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا سمجھانا تھی اور انہی کو اپنے ایمان کی گفتگو کرنا تھی۔ اس لیے ان کے لیے نہی عن المنکر کا شعبہ، نہی عن المنکر کا نمبر نہیں رکھا گیا اور نہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ امر بالمعروف تو بہت آسان ہے، لیکن نہی عن المنکر کا کام اتنا نازک ہے کہ بہت سی مرتبہ علماء اس میں چوک جاتے ہیں اور کچھ کا معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ جو چیز ہے جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے کہ وہ برقعے والی بچیاں جو غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں ان کو روک ٹوک کرنا، یہ وہی نہی عن المنکر کے دائرے میں آتا ہے۔ تو میں کچھ آداب بتانا چاہتا ہوں جو ان سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت شریعت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو اگر نکال دیا جائے تو انسان پورا جسم اور روح ہونے کے باوجود جو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ کسی کام کا نہیں رہ سکتا، وہ پڑا ہے اور وہ لاچار بن کر کے رہ جائے گا۔ اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور دعوت و تبلیغ کے دو حصے ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، اچھی باتوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے بری باتوں سے روکنا۔ امر بالمعروف بہت آسان ہے، شرائط اس کے بھی ہیں، مسائل اس کے بھی ہیں، لیکن نہی عن المنکر بہت نازک کام ہے۔ اتنا نازک کام ہے کہ بعض مرتبہ علماء بھی مراتب منکر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے منکر کے جو مرتبے ہیں، اس کی حقیقت جو ہے اور اس کے مرتبے جو ہیں، اس کے مراتب اور اس کے درجات جو ہیں، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے چوک جاتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن اس نہی عن المنکر میں وہ کس درجے کی نہیں ہونا چاہیے، کس درجے کا منکر ہے، اور اس کے حساب سے کس درجے کی نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم کو ٹوکنا روکنا چاہیے، اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے
تو وہ بجائے دعوت کے اور حزیمت اور فضیحت بن جاتی ہے، وہ پھر دعوت اور تبلیغ نہیں رہ جاتی ہے، وہ ایک طرح کی فضیحت اور شرمندگی بن جاتی ہے، کس کے لیے؟ دعوت دینے والے کے لیے بھی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہی عن المنکر کے مسائل کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے تفصیل سے اگر آداب، اصول و آداب کو، ضوابط کو دیکھا جائے تو بہت تفصیل ہے، لیکن میں یہاں ان چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کا یہاں سے تعلق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے منکر کا علم ہونا، کہ جو منکر ہے، جس چیز کو ہم روک ٹوک رہے ہیں، اس کی حقیقت کا علم ہو۔ دوسری اسی ہے تو اس کے الگ، لیکن اسی میں اگر مان لیں کہ وہ منکر ہے بھی تو کس درجے کا منکر ہے، کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ دیکھا تو واقعی یہ معاشقہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس درجے کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی حیثیت الگ ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ مستقل بیٹھا ہے اور عشق معاشقی والا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کا پوری طریقے سے علم نہ ہو، اس وقت تک یہ طے کر لینا کہ یہ سامنے والا منکر میں مبتلا ہے، یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نہیں عن المنکر کے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے یا جس طریقے سے روکا جا رہا ہے، اس کے روکنے کی وجہ سے کوئی اس سے بھی بڑا یا اس کے جیسا یا اس سے بھی بڑا کوئی دوسرا منکر نہ پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا امکان ہے تو نہیں عن المنکر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ نہ کرنا واجب ہے۔ اس کی نظیر اور مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ قوم جو کفار قریش ہیں، کفار قریش سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ویسا ہی بنا دیتا جیسا پہلے تھا۔ آج جو بیت اللہ ہے وہ چوکور ہے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کو بنایا تھا وہ چوکور نہیں تھا، وہ الگ شیپ میں تھا۔ وہ چوکور کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ایک گول سا ٹکڑا اس کے سائیڈ میں ملا ہوا تھا، جس کو حطیم کہا جاتا ہے۔ جب قریش نے اس کی تعمیر کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت کے ملنے سے پہلے، تو اس میں وہ حصہ جو ہے تعمیر سے رہ گیا تھا۔ ابھی جو کعبہ ہے اس کا ایک دروازہ ہے، پہلے جو کعبہ تھا اس کے 2 دروازے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، ان کے ایمان سے پھرنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں بیت اللہ کو پہلے ہی بنیادوں پر، پہلے کی بنیادوں پر اور پہلے کے شیپ میں بناتا اور اس کے 2 دروازے بناتا۔ آج جیسے ایک دروازہ، ایک نہیں 2 دروازے بناتا۔ تو اس حدیث پاک کی وجہ سے محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز سے، کسی منکر سے، کسی گناہ سے روک ٹوک کر رہے ہیں تو اس کے روک ٹوک کرنے کی وجہ سے کوئی اس سے بڑا بلنڈر شرعی طور پر نہ آنا چاہیے۔ اور یہ واقعی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک مسلمان بچی کی ویڈیو بنا کر کے آپ انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں۔ اگر وہ توبہ کرتی ہے، جب بھی وہ زندگی میں اللہ کرے اس کو توبہ نصیب ہو، تو بھی اس کا وہ ویڈیو جو ہے آپ نے بنا کر کے ڈالا ہے اور بنانے والے نے ڈالا ہے اور جس نے اس کو چلایا ہے، وہ سب جو ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کو عار دلانے اور اس کو فضیحت کرنے اور اس کو شرمندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ ویڈیو کافی ہوگی۔ تیسرا جو ادب ہے نہی عن المنکر کا وہ یہ ہے المعرفۃ بحال من یأمرہ او ینہاہ، کہ جس کے بارے میں روک ٹوک کی جا رہی ہے اس کے حالات کا علم بھی ہو، کہ وہ واقعی وہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کیسا ہے، کیا ہے، واقعی وہ ہے بھی یا نہیں جو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے، اس کے ویڈیوز موجود ہیں کہ غیر مسلم خواتین مسلمانوں کا چولا ڈال کر کے، برقع پہن کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کے غیر مسلم لڑکے بھی پکڑے گئے ہیں برقع پہن کر کے پتھر چلاتے ہوئے اور چوریاں کرتے ہوئے۔ اور اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ بعض ویڈیوز ایسے بھی موجود ہیں، بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اپنی ہی بہن،
اپنی سگی بہن، اپنے ہی مذہب کی خواتین کو کبھی جو ہے اپنی بیوی بناتے ہیں ویڈیو یوٹیوب پہ چینل کے دکھانے کے لیے، کبھی اس کو مسلمان بنا کر کے جو ہے اپنی بیوی دکھا رہے ہیں، اور در حقیقت وہ اس کی اپنی سگی بہن ہوتی ہے۔ صرف چینل پہ دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو جو ہے اسلامی لباس پہنا دیا ہے، اس کو جو ہے اناب شناب اپشبد کہے جا رہے ہیں، اس کو رسوا کیا، ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو وہ پردے کے اندر، برقعے کے اندر ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے یکون المنکر ظاہرا، کہ منکر جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، خفی اور مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہم جو لو افیئر کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جب تک کہ کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اس کا مطلب یہ ہے، اس ادب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی مسلمان بندے یا بندی کی ٹوہ یا جاسوسی کی اجازت نہیں ہے، کہ اس کے پیچھے لگنا، اس کو ٹریک کرنا، اس کے پیچھے لگ کر کے جو ہے اس طرح سے کرنا، مطلب یہ کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا، یہ اسلامی اصول و آداب میں نہیں ہے۔ یہ نہیں عن المنکر کا کام تو نہیں ہے، یہ کچھ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ذلیل اور رسوا کرنے کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں عن المنکر نہیں ہو سکتا، یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی، یہ اسلام اور مسلمان بچیوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس صورتحال سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ منکر جو ہے موجود ہو، ماضی میں نہ ہو، کہ جس چیز سے ہم روک ٹوک کر رہے ہیں وہ ابھی کا ہو، پہلے کا نہ ہو۔ پہلے کسی نے کیا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیا ہو اس نے، ورنہ نماز کے اندر استغفار ہوتا ہے، انسان دعائیں مانگتا، اس میں توبہ استغفار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی بچی کا ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہ بچی جو ہے بعد میں اسے توبہ کر لیتی ہے، تو جب تک وہ ویڈیو چلتا رہے گا وہ اس بچی کے لیے بھی عار ہوگا، بنانے والے کے لیے گناہ ہوگا، اس بچی کے گھر والوں کے لیے شرمندگی کا سبب ہوگا، وہ اس بچی کے کوکھ میں جننے والے جو بچے ہیں یا اس کا جو شوہر ہے یا اس کے آس پڑوس والے ہیں، وہ سب اس کو جو ہے لعنت منامت کرتے رہیں گے آپ کے اس ویڈیو کی وجہ سے۔ تو بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ نہیں عن المنکر ایک موقع کی مناسبت سے کیا جائے، ایسا نہیں کہ جیسے آر ایس ایس اور بجرنگ دل والے لٹھ کی طرح سے جو ہے سر پہ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہٹو، تم کون ہو، تمہارا پردہ، ان کا کپڑا کھینچ رہے ہیں، اس کا چہرہ کھول رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی ادب، اصول و آداب نہیں ہے، یہ ان سنگھیوں کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اس کا پردہ کھینچ رہے ہیں، اس کا منہ کھول رہے ہیں، اس کا فون کھینچ رہے ہیں، اس کا بستہ کھینچ رہے ہیں، اس طرح سے کرنا یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، شرعی طور پر گناہ ہے۔ یہ قانونی طور پہ جو بھی اس کا مسئلہ ہو، لیکن شرعی طور پر بھی گناہ ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس سے بھی بچیے۔ اگر کسی بچی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ خدا نخواستہ وہ کسی کے ساتھ عشق بازی میں ہے، تو اس کے سمجھانے کے طریقے کو سمجھا جائے کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ویڈیو بنا لینے سے نہیں عن المنکر ہو جائے گا، وہ بچی رک جائے گی یا سمجھ میں آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، یہ الٹا گناہ ضرور ہو جائے گا، اصول آداب کی دھجیاں اڑانے کا گناہ ضرور ہوگا۔ تو کل یہ 6 آداب میں نے عرض کیے ہیں، تو ان کی رعایت بہت سخت ضروری ہے، اور ان کے بغیر یہ روک ٹوک کرنا، ویڈیو بنا کر کے وائرل کرنا، اللہ یقین جانیے اللہ جانتا ہے کہ یہ سخت گناہ ہے، یہ مسلمانوں سے کی بدخواہی ہے، اس بچی سے بدخواہی ہے، اسلامی اصول و آداب کی جو ہے دھجیاں اڑانے کے برابر ہے۔ اس لیے اس حرکت سے بچیے اور پرہیز کیجیے۔ تو یہ 6 باتیں تو اصول و آداب کی تھیں جو دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو بنانے کے اور ایکسپوز کرنے کے اور بچیوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے ان کا ویڈیو بنانے کے جو نقصانات ہیں اس پر ایک موٹی سی نظر ڈال لی جائے۔ تو سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو رسوا کرنا یہ ایک خود بہت بڑا گناہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کیا جائے کہ سامنے والا ذلیل و رسوا نہ ہو۔ ایک تو ہے وہ خود محسوس کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ویڈیو بنانا ہے نا، یہ واقعی یہ رسوا کرنے کے برابر ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے بڑی ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اس سے افضل ہوں اور میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ مرتد ہے، کافرہ کے ساتھ کافر کے ساتھ جو ہے منہ کالا کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے نہی عن المنکر کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا روک ٹوک کرنا، ایسے آدمی کا روک ٹوک کرنا جس کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہو، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ خود ایک حرام اور منکر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور حرام طریقے کو اور حرام نیت کے ساتھ میں لے جا کر کے اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ویڈیو بنانا یہ خود کسی کو ذلیل کرنا ہے، اس کی فضیحت کرنا ہے، اس کو شرمندہ کرنا ہے، لہذا اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے گناہ کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ویڈیو پکڑ پکڑ کے بچیوں کا بنا رہے ہیں، اگر آپ انہی آدمیوں کو وہی موبائل کو پلٹ کر کے انہی کے چہرے پہ دکھا دیے کہ بھیا تمہاری داڑھی کہاں ہے، تمہارا شرعی لباس کہاں ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ جس طرح سے یہ جائز نہیں ہوگا، اسی طرح سے اس بچی کو رسوا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں زور زبردستی بھی ہے۔ بعض مرتبہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہے چھینا چھپٹی کی گئی ہے، موبائل کھینچا گیا ہے۔ میں تو بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، اور توبہ کہ وہ مسلمان ہی ہیں اور اپنی بچیوں کے چہروں سے حجاب کھینچ رہے ہیں کہ ان کا ویڈیو بنانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، تم ان کو رسوا نہیں کر رہے ہو، تم اسلام کی بچیوں کو، مسلمان کی بچیوں کو رسوا کر رہے ہو۔ وہ گناہ میں مبتلا ہیں، ضرور مبتلا ہیں، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ بھی گناہ ہے، وہ اس گناہ سے کم نہیں ہے جو وہ بچیاں کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آج نہیں کل توبہ کر لے، لیکن جو تم ویڈیو بنا کر کے اس کی تشہیر کر رہے ہو، زندگی بھر کے لیے اس کو انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہو، یہ تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ صحیح آپ کے دل میں درد ہے، آپ کے دل میں واقعی اس بارے میں فکر ہے، کڑھن ہے، تو علماء کے پاس آئیے، سیکھیے، سمجھیے کیا اس موقع پر ہم کیا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز اور بناؤں، لیکن یہ طریقہ یقین جانیے کسی بھی اسلام کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث، کسی بھی روایت اور کسی بھی ادب، اصول و آداب سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس میں خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ ایک مسلمان غیر محرم دوسری مسلمان اپنی ہی غیر محرم کو چھو رہا ہے، اس کے کپڑے چھو رہا ہے یا اس کا نقاب چھین رہا ہے، تو یہ چھونا یہ ایک خود بہت بڑا گناہ ہے، بلا ضرورت چھو رہا ہے۔ کیوں چھو رہے ہو تم اس کو؟ چھونے کی اجازت نہیں ہے، بالکل یہ بھی گناہ ہے۔ نہی عن المنکر، روک ٹوک، غلطی کو روک ٹوک، کوئی حرام کام یا کوئی غلط گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو اس کی روک ٹوک کرنا ہے، تو اس کے روک ٹوک کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ وہی طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، اور جو طریقہ شریعت خود ناجائز کہتی ہے، ایسے طریقے سے کسی غلطی کو روک ٹوک کرنا، یہ غلطی کو روکنا نہیں ہے، ایک دوسری غلطی کو پیدا کرنا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے روک ٹوک کرنا خود ناجائز ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری بچیوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، وہ یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو میں آپ سوچ رہے ہیں ایکسپوز کرنے کی وجہ سے وہ توبہ کر لے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا الٹا ہو گیا کہ اب تو میں ایکسپوز ہو ہی چکی ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں اب میں بن کے دکھاتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف وہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور جس نے اس کو پھیلایا ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا، لیکن جو سب سے پہلا اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو اس کے ضد میں، اناد میں آ کر کے، اب جھل میں آ کر کے جسے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے، ان لوگوں نے مجھے ایکسپوز کر دیا اور مجھے جو ہے رسوا کر دیا، تو اب میں جان بوجھ کر کے جو ہے ایسا کروں، تو یہ چیز اور جو ہے سب سے خطرناک چیز ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو بازی سے بچیوں کو رسوا کرنے سے بچیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ مسلمان بچیوں کو ورغلانے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی شناخت کو رسوا کرنے کے لیے ایک پوری قوم لگی ہوئی ہے، ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ لہذا اس طرح سے اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہاتھ رسوائی کا سامان ان لوگوں کو، اس قوم کو نہ پیش کیجیے۔ لہذا یہ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیکھیے فرض ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا یہ فرض ہے، اور توحید، اللہ کے وحدانیت، ایمان کی بات کرنا، ایمان کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑا فرض ہے، اور شرک اور کفر سے روکنا یہ سب سے بڑی نہی عن المنکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے خاص آداب ہیں،
امر بالمعروف کے بھی آداب ہیں، نہی عن المنکر کے بھی آداب ہیں، لیکن نہی عن المنکر کے امر بالمعروف سے زیادہ آداب ہیں، لہٰذا اس کو الٹپ اور کیف متفق جیسا دل چاہا اناب شناب کرنے سے یہ سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر دیا، یقین جانی آپ نے کوئی دین کا کام نہیں کیا ہے، دین کی مخالفت کی ہے، گناہ کیا ہے اور لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا بہت بڑا سامان کر دیا ہے۔ لہٰذا ان اصول و آداب کو سمجھے بغیر ان مسلمان بچیوں کے ویڈیو چلانے سے پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اصول و آداب کے سمجھے بغیر یہ کام کرنا بہت بڑی چوک ہوگی۔ اگر کوئی انسان کسی غلطی میں، کسی منکر میں، کسی خطا پر اور کسی ناجائز چیز میں مبتلا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نجی طور پہ سمجھایا جائے، پرسنل پہ سمجھایا جائے، عمومی جنرلی ایک اجتماعی جس موقع مجلس میں وہ شریک ہوتا ہے اس طرح سے سمجھایا جائے، اس کے جاننے والوں کے ذریعے سے بات کرائی جائے، اس طرح سے اس کا جو ہے ذہن سازی کی جائے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لٹ اٹھا کر کے جو ہے اس کے سر پہ مار دیا کہ نہیں یہ تم جو ہے کافر کے ساتھ مبتلا ہو، تم کفر کے کافر آدمی کے ساتھ جو ہے تمہارا چکر ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے یہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں نا اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ارے یہ دیکھو کافر کے ساتھ گھوم رہی ہے، دیکھو غیر مسلموں کے ساتھ یہ گھوم رہی ہے، ماں باپ کو رسوا کر رہی ہے۔ بھائی آپ رسوا کر رہے ہیں اس کے ماں باپ کو اور اس کو، وہ جو کر رہی ہے لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ جو ہے سمجھانے کا بجھانے کا اور اسلامی نہیں ہے۔ سمجھانے بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو، اس کے ارد گرد کے علماء وغیرہ کو بتایا جائے، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بتایا جائے، اگر ایسے لوگ نہیں کام کرتے ہیں تو ان کو کھڑا ہونا پڑے گا سمجھانے کے لیے، بجھانے کے لیے۔ جن کے بچے یا بچیاں اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے والدین، ان کے سرپرستوں، ان کے گارجین کے اوپر اس بات کا فریضہ ہے، یہ بات فرض ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس غلطی سے، اس گناہ کے دلدل سے اور کفر و شرک سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ کے علاوہ جو ان کے سرپرستوں کے ٹچ میں ہیں یا ان کے دوستوں کے ٹچ میں ہیں یا ان کے جو پڑھانے والے ہیں ان کے ٹچ میں، ان کو ان کے ذریعے سے کہنے سننے کا ماحول بنایا جائے، معمول بنایا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ویڈیو بنا کر ایکسپوز کر دیا ہے اور یہ سوچے کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو دعوت یا تبلیغ کہتے ہیں، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ آداب ہیں۔ مسائل میں ایک دو موٹے سے مسئلے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم نے سامنے والے کو بتایا، اس کو معلوم نہیں ہے اور ہم نے اس کو بتایا اور وہ رک جائے گا، وہ مان جائے گا، تب تو بتانا فرض ہے۔ اور اگر یہ امید ہو کہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بتانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، بتانے کا نہ فائدہ ہوگا، نہ وہ ماننے والے ہیں، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ خدا نہ خاصہ، ایسی صورت میں دعوت دینا، اس کو بتا دینا، سمجھا بجھا دینا، یہ افضل اور مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس وقت واجب تو نہیں ہے، واجب تب ہے جب امید ہو کہ وہ مان جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات آئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عیوب کو چھپاتے تھے، لوگوں کے اندر لوگوں کی جو باتیں تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کو چھپایا جائے، اور یہ جو ویڈیو بنا کر کے ایکسپوز کرنے والا معاملہ ہے یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی ٹھوکر پہ رکھنے کے برابر ہے، لہذا کسی کو ایکسپوز کر کے اس کو رسوا کرنا، اس کے عیب کو دنیا پہ ظاہر کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں جو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہی بات ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے ان حضرات کو دیکھ کر کے جو کسی بچی کا ویڈیو بنا کر کے بہت اپنے آپ کو تیسمار خان یا ترم خان سمجھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا۔ مجھے اس غلط فہمی کا ازالہ کر رہا تھا۔ باقی اور کرنا کیا ہے، انشاءاللہ میں بھی علماء کی رہنمائی میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کتابوں کی رہنمائی میں جو سمجھ میں آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہوں،
الحمدللہ چھوٹے موٹے کچھ اسفار ہوئے ہیں، اور ان اسفار میں ہی میں نے وہ نظارے دیکھے ہیں کہ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھے اس کی مسئلے کی نزاکت معلوم نہیں ہے. ویسے تو یہ مرض اور بیماری ہندوستان کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں ہے، لیکن کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. میں کسی طرف کے لوگوں کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، یہ ہر جگہ کی صورتحال ہے. ابھی لیکن جو میرا ایک سفر ہوا تھا اتفاق سے بمبئی کا، 20-25 دن کا میرا سفر ہوا، شاید کوئی ایسا دن گزرا ہوگا کہ میں نے کسی برقعے والی بچی کو کسی غیر کے ساتھ میں گھومتے پھرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. تو یہ مسئلہ ایسا، جیسا کہ میں نے کہا، اگنور کرنے والا نہیں ہے، بہت حساس ہے، لیکن غلط طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. لہٰذا صحیح طریقہ جو ہے وہ علماء سے پوچھا جائے، اس کو بیٹھ کر کے اس کے حساب سے عمل کیا جائے. اس طرح کی جو صورتحال ہمارے معاشرے میں آج کل بنی ہوئی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم سے نہیں بنی ہے. ایک وقت تھا کہ علماء کرام آپ کو ٹی وی سے اور سیریلوں سے بچاتے تھے اور اس کی برائیاں بتاتے تھے. آج یہ اس کا نتیجہ ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا تھا وہ ہمارے بچپن کا وقت تھا کہ شاید یہ بتانے میں کچھ زیادہ آگے نکل گئے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ غیروں کے قابو میں جا چکی ہیں. یہ اس کا سب سے بدترین جو ہے رد عمل ہے اور نتیجہ ہے اور ثمرہ ہے. تو لہذا بہرحال یہ کیا دھرایا کہیں نہ کہیں ہماری ہی بے احتیاطی اور غلطی کا ثمرہ ہے، لیکن اس کو بے احتیاطی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ نظر انداز کرنا ہے، نہ بے احتیاطی سے کرنا ہے، نہ غلط طریقے سے کرنا ہے. لہذا ایک صحیح طریقے سے سوجھ بوجھ کر کے شرعی اصول و ضوابط کے تحت اس کام کو کیا جائے تو امید ہے کہ جو ہے یہ بچیاں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کی کوشش میں ہیں وہ واپس آ سکیں گی. اس سلسلے میں مجھے اور بہت ساری باتیں کرنا ہے. انشاءاللہ میں اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ان باتوں میں کون سی بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں الگ الگ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، اور یہ پہلا ویڈیو ہے. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ میرا ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر آئے. میں انشاءاللہ اس کو دھیرے دھیرے لانے کی کوشش کروں گا. اس لیے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے حلقے میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.